آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے 165 ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ غزوہ احد میں شکست کی اور نقصان کی سب سے بڑی وجہ مال بنا تھا۔ جو اوپر لوگ تھے درے پہ، انہوں نے سوچا کہ دوسرے لوگ ہمارے حصے کا بھی مال غنیمت لے لیں گے، سو جلدی کرے اور اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ سوچ کیسے لیا، کیونکہ مال غنیمت تو سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتا ہے اور وہ تو خیانت کر ہی نہیں سکتے۔ ایک نبی کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہے کہ ایک نبی ان یغل کہ وہ خیانت کرے۔ اب بعض دفعہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا اللہ، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ با اختیار ہوتے ہیں، ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ کسی کو 5 دے دیے، کسی کو 10 دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کرام کو مال غنیمت میں سے مال دیا، کچھ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے اے دل یا محمد، اے محمد نصیحت کی، انصاف کریں۔ کہا ظالم اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ ایسا ہے، اس کی نسل میں سے کچھ لوگ فتنے باز لوگ نکلیں گے، قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ نیچے نہیں جائے گا، زبان سے پڑھیں گے، عمل نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کو ماریں گے اور کافروں کو چھوڑیں گے۔ اب یہ جو داعش اور تحریک طالبان لبیک، یہ جو تحریک طالبان جو تھی، جو مسلمانوں کو مارتے تھے، کافروں کو چھوڑتے تھے، اب داعش کو دیکھیں، وہ 7 اسرائیل ہے، ان کو کچھ نہیں کہتی، مسلمانوں کو مارتے ہیں اور پاکستان میں حملے کرتے ہیں، پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں، سعودی عرب کو داعش والے دھمکیاں دیتے ہیں، اسرائیل کو نہیں دیتے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کو کافر کہیں گے اور کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اب کافروں کے ساتھ ان کے بڑا اخلاق سے پیش آتے ہیں لیکن مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائنل اتھارٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا جو کیا وہ دین بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے۔ تو ایک نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب عام بات ہے یہ کہ جو بھی خیانت کرے گا قیامت والے دن لے کے آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی۔ اگر کسی نے کسی کی بلشت زمین کے اوپر خیانت کی ہے، ایک تسمہ بھی فرمایا کہ ایک تسمہ بھی کسی نے چرایا ہوگا، خیانت کی ہوگی، تو وہ تسمہ بھی اس کے اوپر آگ بنے گا۔ ایک صحابی رسول نے ایک چادر لے لی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی تو واپس کی، کہا میں تو سمجھتا تھا کہ یہ معمولی سی بات ہے، کہا اگر نہ کرتا واپس تو یہی چادر تیرے اوپر جہنم کی آگ بن کے تیرے اوپر رہنی تھی۔ خیانت تو منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ اپنے معاملات بہتر فرمائیں۔ تو وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا قیامت والے دن لے کے آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، کَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا غصہ لے کے لوٹتا ہے؟ یعنی اللہ کو خوش کرنے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے کام کرنے والا اور اپنے نفس کے لیے کام کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے لیے زندگی بسر کرنے والا اور اپنے نفس اور اپنے شیطان کے لیے زندگی بسر کرنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، جو اللہ کی ناراضگی لے کے لوٹتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ہم درجات عند اللہ،
ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو لوگ کرتے ہیں. جو لوگ کرتے ہیں اللہ کو سب پتہ. ہمیں واچ کیا جا رہا ہے، کیمرہ لگا ہو تو بڑی کیئر کرتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم ریکارڈنگ ہے، یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی. اللہ کا جو کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں واچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین پر، بہت بڑا احسان کیا. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے. اس سے سمجھ آتی ہے اگر آپ لوگوں کو موقع مل گیا قرآن پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ پر. ہے کہ نہیں جی؟ یہاں سے نکلتے ہیں نا کہ اگر آپ لوگوں کو قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، سمجھانے کا موقع مل رہا ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی آقا کے ساتھ ڈبل ڈبل نسبتیں ہیں. ایک تو ان انبیاء کے وارث ہیں، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام یہ تھا آیات کی تلاوت کرنا اور سکھانا، اور علماء بھی سکھا رہے ہیں، تو پھر پریشان کاہے کے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دین کا علم جو ہے یہ بہت بڑا احسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھتا فرما دیتا ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کمال کا انصاف کیا ہے. لِلْجُهَالِ مَالُ وَلَنَا عِلْمُ، ہمارے لیے علم ہے، جاہلوں کے لیے مال ہے. ان کو مال مبارک ہو، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ بہت بڑی گمراہی میں تھے. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، جب بھی تمہارے پاس کوئی مصیبت آئی، قد اصبتم مثلیہا، مطلب جو بھی اب تم احد میں تمہیں جو مصیبت آئی ہے، قد اصبتم مثلیہا، تم نے ان کو پہنچائی تھی اس سے ڈبل بدر میں. کل تم نے کہا انا ھذا، یہ کیوں آ گئی مصیبت؟ کل کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. تم درے سے نہ آتے نہ شکست ہوتی. تو جو مصیبتیں آتی ہیں زیادہ تر وہ انسان کے گناہوں کی بھی سزا ہوتی ہیں، بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، تمہارے اپنی طرف سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہاں ابابیلوں کو بھی بھیج سکتا تھا، اللہ تعالیٰ تو بارشوں کو، بادلوں کو، اونٹوں کو، فرشتوں کو اسپیشل بھیج سکتا تھا. لیکن جب تم نے اصول کی مخالفت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، تو پھر وہاں برکت نہیں آتی جہاں اطاعت نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.